بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اب تمام کو آج کی ویلاگ میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے جو ویلاگ ہے وہ ایشیا کے ان عظیم لیڈرز کے حوالے سے ہے جنہوں نے ایشیا میں یعنی کہ کم و بیش 2 ارب لوگوں کی جو سب سے بڑی ٹینشن تھے ان کو دور کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ ان لیڈروں میں ایک نام نریندر مودی کے ہیں جو اس وقت ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں۔ انہوں نے کس طرح پاکستان اور ہندوستان سمیت ایشیا کے 2 ارب لوگوں کے مسائل حل کیے وہ بتائیں گے، لیکن پہلے اس کے جو بیک پہ ایک کہانی تھی اس کو ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح یہاں ڈر کی تجارت کیا کرتا تھا، کس طرح وحشت یہاں ایک تجارت ایک کاروبار بن کے رہ گئی تھی جن کا خاتمہ وقت کی اہم ضرورت تھی۔ ناظرین، پچھلے 75 سالوں سے ایشیا کے کم و بیش 2 ارب آبادی کو یہ ٹینشن تھا کہ جنوبی ایشیا میں توازن طاقت کا برقرار رہنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تحقیقی جستجو سے قاصر میڈیا یہاں کے عام آدمی کی بلڈ پریشر بڑھانے میں مصروف تھا کہ توازن طاقت بگڑ گئی، کسی بھی وقت جنگ چھڑ سکتی ہے، جو بہت ہی خطرناک یعنی ڈر پیدا کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ حالانکہ حقیقت کا دور دور تک اس ڈر سے کوئی سروکار تھا ہی نہیں۔ یہاں ڈر بڑھایا گیا، اس ڈر کو دونوں طرف سے پائیدار رکھنے اور اس کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے۔ ڈر کو پائیدار بنانے واسطے ایٹم بم تک بنوائے، میزائل ٹیکنالوجی کے حصول پر اربوں ڈالر اڑائے گئے، جٹ طیارے، لڑاکا طیارے، ڈرون تک حاصل کی گئی، کروز میزائل سمیت ٹینکوں کی جدید سے جدید ترین شکل خریدے گئے۔ مقصد صرف اور صرف ڈر کو پائیدار رکھنا۔ ناظرین، وحشت کے اس کاروبار میں غریب اور لاچار عوام کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا۔ انڈین لوگوں کو پاکستان دکھا کر ڈرایا گیا جبکہ پاکستانیوں کو ہندوستان دکھا کر ڈرایا گیا۔ مختصر یہ کہ یہاں ڈر ایک کاروبار بن کر رہ گئی تھی اور اس دوران کئی نام نہاد لیڈر جنوبی ایشیا میں پیدا کیے گئے جو دن رات توازن طاقت برقرار رکھنے واسطے ایک کیا کرتے، مگر اصل حقیقت سے کسی نے یہاں کے لوگوں کو آگاہ نہیں کیا جو لیڈرشپ کا بنیادی اصول ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوامی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے اور عوام کی بنیادی مسائل کا تجزیہ کر کے اور ان کا لسٹ تیار کرتا ہے اور عوام کو موبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ عوام اور سرکار ایک پیج پہ رہتے ہوئے ان مسائل پر قابو پانے کی کوشش کرے اور عوام کو یہ موبلائز کرے کہ یہی وہ مسائل ہیں جو ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عمران خان پاکستان کے عظیم لیڈر ہیں جنہوں نے پاکستانی قوم کو بتایا کہ آپ آزاد ہی نہیں ہیں، آپ کا ایٹم بم، آپ کا میزائل، آپ کا کروز، آپ کا ٹینک، آپ کا یہ سب کا سب بیکار، کیونکہ آپ آزاد ہی نہیں ہیں، تمہارے جینے مرنے کا فیصلہ کوئی اور کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیا اور نوجوانوں کو آگاہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر پاکستان کے نوجوان ابھی آزادی حاصل کرنے کے قائل نہیں ہیں، یا یہ کہ وہ نوالے کا غلام بن کے رہ گئے ہیں جو آزادی کا نہیں سوچ سکتے۔ دوسری جانب ہندوستان کے عظیم لیڈر نریندر مودی ہیں جنہوں نے حالات دیکھے اور ہندوستان کی پسماندگی کے وجوہات سمجھ اور اقرار کیے کہ یہاں تو صرف اور صرف ڈر کا کاروبار کیا جا رہا ہے، پاکستان کے ساتھ ہندوستان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یہ ان کے تاریخی الفاظ تھے نریندر مودی جی کہ پاکستان کے ساتھ ہندوستان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ مریں گے، اصل مقابلہ تو دنیا سے ہے، ٹیکنالوجی کی حصول کو ممکن بنانا ہے، چاند پہ قدم رکھنا ہے، ستاروں پہ گمنڈ حاصل کرنا ہے، پھر اقدامات شروع کیے اور اس ٹینشن کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ آج ہندوستان چاند پہ پہنچ گیا، ٹیکنالوجی کی حصول ممکن ہوئی اور ہندوستان دنیا سے مقابلہ کر رہا ہے۔ آج یہ لیڈر اگر 20-30 سال پہلے پیدا ہوتے تو ایشیا کے جو اربوں ڈالر جو ہتھیاروں میں لگے وہ آج ٹیکنالوجی سمیت دیگر انسانی ضروریات کو پورا کرنے میں لگے۔ دوسری جانب مودی جی کا اس تجزیے کو آپ دیکھیں کہ پاکستان افغانستان میں الجھ کر رہی ہے۔ آج افغان طالبان پاکستان کو دھمکی دے رہے ہیں تو جواب میں پاکستانی فوج اور ان کے دفتر خارجہ افغان طالبان کو دھمکی دے رہے ہیں۔ یعنی مختصر یہ ہے کہ پاکستان مکمل طور پر افغانستان میں الجھ کر رہی ہے۔ وہ پاکستان جو کبھی دنیا کی پولیٹکس میں بات کرتا تھا، جو کبھی اسرائیل یا پھر دوسرے جو مسلمانوں کے لیے آواز اٹھایا کرتا تھا، جن کی بین الاقوامی ایک حیثیت تھی، آج وہ سگر کر افغانستان تک محدود ہو، یعنی آہستہ آہستہ خود تک محدود ہو۔ جو مودی جی کہتے تھے کہ وہ اپنے آپ مریں گے، یہ اس کہانی کا آغاز، جو اس تجزیے کا آغاز ہے جو سگلتے سگلتے افغانستان تک محدود ہو گیا ہے اور وہ آخر میں آ کر خود تک محدود ہوگا، یہ خود سے لڑنا شروع اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک عمران خان جیل سے باہر نہیں آتے اور جمہوریت مکمل طور پر بحال نہیں ہو۔ لیکن اس ساری ٹینشن کو صرف ایک جملے میں ختم کر رہے ہیں کہ ہندوستان کا پاکستان سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کہ وہ اپنے آپ مریں گے، اور ڈر اور اس ٹینشن کا خاتمہ کرنے پر ہم پردھان منتری نریندر مودی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ اس باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔